اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد کی 2 روزہ قومی کانفرنس ختم ہو گئی ہے، تاہم کانفرنس کے شرکاء اور منتظمین نے حکومت پر کانفرنس کو سبوتاژ کرنے اور اس کے انعقاد میں رکاوٹیں ڈالنے کا الزام لگا دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں ہونا تھی، مگر گزشتہ روز کے سیشن کے بعد انتظامیہ نے آج کے سیشن سے پہلے ہی ہوٹل کو تالا لگا کر بند کر دیا اور پولیس کا کہنا تھا کہ یہاں کسی کانفرنس کی اجازت نہیں ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن جماعتوں کے کچھ رہنما گیٹ پھلانگ کر ہوٹل میں داخل ہو گئے اور ہوٹل کا مرکزی دروازہ اندر سے کھول دیا، جس کے بعد تمام لوگ ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ بعد میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے ہوٹل کی لابی میں ہی کانفرنس کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ پولیس اہلکار اور ایف سی کے دستے ہوٹل کے باہر موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ آج یہ کانفرنس روکی گئی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ انسٹالڈ فارم 47 کی رجیم ہے، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا جو سارے ساتھیوں کا اکٹھا ہونا ہے وہ کس لیے؟ ایک پوائنٹ ایجنڈا، آئین اور قانون کی بالادستی۔ پیکا ایکٹ دیکھ لیں، میڈیا کے گلے پہ چھری۔ آپ ڈیجیٹل پاکستان بل دیکھ لیں، میڈیا کے اور پورے پاکستان میں آزاد سوچ رکھنے والے لوگوں کے گلے پہ چھری پھیر دی گئی ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت FIRs درج ہو رہی ہیں۔ آج یہ کانفرنس جو روکی گئی ہے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں۔ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ فالس فلیگ آپریشن 9 مئی کا کمیشن، 26 نومبر کا ادھر پاکستان کے نہتے شہریوں پہ، پاکستان تحریک انصاف کے شہریوں پہ اور ان کے ایکٹیوسٹ پہ جو اسٹیٹ نے گولیاں چلائیں سیکیورٹی فورسز نے، اس کا کمیشن ہونا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ جبکہ کانفرنس میں شریک JUI کے سینیٹر کامران مرزا نے کہا کہ کسی اور نے اس کانفرنس کو کامیاب بنایا یا نہیں بنایا، حکومت نے اسے کامیاب بنانے میں اپنا مکمل کردار ادا کیا ہے۔ یہ بلڈنگ وکلا کی ہے، سپریم کورٹ بار کی ہے۔ جب یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی 2013 اور 14 میں اس کا صدر تھا۔ ہم نے اس وقت کے چیف جسٹس جیلانی صاحب کو بلوا کے اس کا افتتاح کیا۔ آج جب ایک سیاسی عمل یہاں ہونا تھا اور وکلا سے متعلق ایک عمارت کو اس عمل میں شریک نہیں ہونے دیا گیا اور روکا گیا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی۔ یہ عمل اس حال میں ہونا تھا جس حال کا نام آسما جہانگیر ہے، اور کسی نے اس کانفرنس کو کامیاب بنایا یا نہیں بنایا، مگر کم از کم حکومت نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اپنا مکمل کردار ادا کیا۔ ہم یقیناً اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، مگر ہم اس طرح سے جان چھڑوانا نہیں چاہتے جس طرح سے ہم نے نون کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایک جان چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ہمارا سائز 15 یا 16 ممبر سے 8 پہ ریڈیوس ہو گیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے بعد وہ مزید کوئی سائز ہمارا ریڈیوس ہو۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ہمیں دروازے کے باہر کھڑا کر کے حکومت نے خود یہ ثابت کر دیا کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ پہلے کہ ہم یہ کانفرنس کے دوسرے دن آج اس بات کو ثابت کرتے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، حکومت نے خود یہ ثابت کر دیا صبح ہم کو گیٹ کے باہر کھڑا کر کے۔ پاکستان کے جید سیاستدانوں کو، ان کو آپ جب سڑک پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور FC کے جوانوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس حکومت نے قانون کی حکمرانی سے ہٹ کے اس حکومت نے آئین کی پامالی کی ہے، اور یہی بات ہم کرنے آئے تھے جو اس حکومت نے ثابت کر دی۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ آج آسما جہانگیر آڈیٹوریم انہوں نے لاک کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس حکومت نے، جس میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے، کوئی قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کی۔ Only solution out of this crisis is a free and fair election۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کانفرنس روکنے کے ذمہ داروں کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ گفتگو نہیں روکیں گے۔ آج اس وینیو پر جو حالات بنائے گئے، ابھی بھی اس وقت باہر FC کے دستے کھڑے ہیں، پولیس کی کنٹینجنٹ موجود ہے، اور وہ صرف ان احکامات کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے آئے تھے کہ اپوزیشن کی جو کانفرنس ہے اس کو کسی بھی صورت نہ ہونے دیا جائے۔ کہنے کو ہم ایک جمہوری ملک ہیں، کہنے کو یہ جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آج جو حکومت سنبھالی ہوئی ہیں، عہدے سنبھالی ہوئی ہیں، بات جمہوریت کی کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن کی ایک کانفرنس سے بھی ڈرتے ہیں۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ مستعفی ہوں، وہ اب ان عہدوں پر بیٹھے رہنے کے قابل نہیں ہے کہ جو اپوزیشن کی آواز سے ڈرتے ہیں۔ ہم یہ گفتگو کبھی نہیں روکیں گے، چاہے آپ اس کو جتنا مرضی ہے روکنے کی کوشش کریں، جتنا مرضی ہے آپ سوچوں پر پہرے بٹھانے کی کوشش کریں۔ آج اسلام آباد کے ہوٹل کے باہر پولیس اور FC کے اہلکار موجود تھے جنہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کو اندر جانے نہیں دیا، لیکن گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ثناء اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اپوزیشن کو کانفرنس کرنے سے کسی نے نہیں روکا، اور اگر اپوزیشن کا اتحاد بنے گا تو اس سے سینٹی پریویل کرے گی۔ وہ کریں اس حکومت کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ صلاحیت ہے، اس لیے حکومت خوفزدہ ہے، اس طرح نظام نہیں چل سکتا۔ بتائیں کہ کس نے منع کیا ہے؟ مطلب جہاں پر آج فرد نے، انہوں نے، کس منسٹر نے، کس آفیسر نے
منع کیا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منع نہیں کیا؟ منع نہیں کیا یا منع نہیں کیا. حکومت کیا کوئی سیاسی کوششیں بھی کرے گی اس کو روکنے کے لیے؟ سیاسی اتحاد بنے گا, اس کی سربراہی جو ہے وہ شہاد خاقان عباسی صاحب کر لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کر لیں, محمود خان اچکزئی صاحب کر لیں, تو ان لوگوں کے اس کے درمیان ہونے سے جو ہے وہ سینٹی پرویل کرے گی, حکمت پرویل کرے گی, سیاسی گفتگو ہوگی. وہ اتحاد جو ہے وہ اس اتحاد سے جو اس وقت برسر اقتدار ہے اس سے بیٹھ کے گفتگو کر سکے گا, ڈائلاگ ہو سکے گا, اس ڈائلاگ کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہو سکیں گے. تو یہ کم از کم ایک انگیجمنٹ کا راستہ ہی کھولے گا, بجائے اس کے کہ جو تحریک انصاف سے آپ کی انگیجمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے یا ہوئی تھی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی. بالکل ایسے ہی ہوگا. آج اپوزیشن کی 2 روزہ کانفرنس کے اختتام پر عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے اعلامیہ پڑھ کر سنایا, جس میں کہا گیا ہے کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے. 8 فروری کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج موجودہ سیاسی, معاشی اور سماجی بحران کے ذمہ دار ہیں. موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی, سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. آئینی اور انسانی حقوق کی بے دریغ پامالی ملک میں قانون کی حکمرانی کی مکمل نفی ہے. انسانی حقوق کی پامالی اس غیر نمائندہ حکومت کی فسطائیت کی واضح دلیل ہے. آئین کسی پاکستانی شہری کو سیاسی سرگرمی پر ہراساں, گرفتار یا قید کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. عوام اور میڈیا کی زبان بندی کے لیے پیکا ترامیم کو ختم کیا جائے. پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے آبی معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے. ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ, شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے. بگڑتے ملکی حالات قومی ڈائلاگ سے پاکستان کو مستحکم کرنے کی متفقہ حکمت عملی کا تقاضا کرتے ہیں. حزب اختلاف کی جماعتیں اجتماعی عملی جدوجہد کو جاری رکھنے کا عہد کرتی ہیں. یہ جدوجہد پاکستان کے مسائل کے حل اور عوام کی فلاح کو یقینی بنانے تک جاری رہے گی. ایک طرف جہاں پی ٹی آئی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی کوششیں کر رہی ہے, تو وہیں دوسری طرف مختلف طریقوں سے حکومت پر عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانے کی بھی کوششیں کر رہی ہے. اور اس سلسلے میں امریکہ پر بھی زور دیتی رہی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائے. بھرپور لابنگ کی جا رہی ہے امریکہ میں. اب تک کسی امریکی عہدیدار کی طرف سے تو عمران خان کی رہائی کا باضابطہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے, لیکن امریکی اراکین کانگریس جو ولسن اور آگسٹ پلوگر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ کر زور دیا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں. اس پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ یہ ایک لطیفہ ہے کہ امریکہ عمران خان کو رہائی دلائے گا, پھر عمران خان رہا ہو کر پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے رہائی دلائیں گے. ساری پی ٹی آئی کی ایک ہی امید ہے کہ شاید مائی باپ امریکہ بن کر ہمیں نجات دلائے. کل تک یہی کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی کسی کی ڈکٹیشن لیں گے. تو یہ تو لطیفہ ہے کہ امریکہ عمران خان کو رہائی دلوائے گا, پھر عمران خان رہا ہو کے پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے رہائی دلائیں گے. اس قسم کے لطیفے میرا خیال ہے لوگ اب سمجھ چکے ہیں